كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان کے بعد ہم لوگ ایک مبارک سلسلہ، ایک بہترین عنوان لے کر ہر اتوار کے دن عشاء کے بعد محاضرے چل رہے ہیں، جو نماز کے بنیادی چیزوں کے سلسلے میں یہ محاضرہ، یہ بیٹھک اور یہ علم سیکھنا سکھانا اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ دوسرے جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر آپ درس حدیث سنتے ہیں، اگر ان میں مسائل نہ آئیں یا آپ کو عقیدے کی باتیں بتائی جائیں تو سمجھیں کہ یہ آپ کے علم میں زیادتی ہے، آپ کو معلومات کرنا چاہیے۔ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، احوال، یہ بھی آپ کو رب العالمین کے ربوبیت کے بعد، پہچان کے بعد نبی کا حق بنتا ہے کہ ان کے بارے میں معلوم کیا جائے، ان کی تاریخ، ان کی سیرت پڑھا جائے۔ تو جو تیسری قسم ہے یہاں پر جو دروس چلتے ہیں وہ ہے نماز۔ آپ اور میری زندگی کی ایک نہ ایک انتہا ہے، جتنا بھی جئیں گے ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور جتنا قریب ہم قبر کے ہوتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس ہماری مسئولیت کا خیال بڑھتے جانا چاہیے۔ جب اللہ کے پاس ہم جائیں گے، پہنچیں گے، تو یاد رکھیں سب سے پہلا سوال انہی نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال عبادتوں میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ معاملات میں سب سے پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا خون بہائیں، کسی کو جو ہے ناحق قتل کیے، سب سے پہلے سوال ہوگا۔ لیکن عبادات میں جو کہ اولین فرض ہے ہم لوگوں کے درمیان، تو اس کے سلسلے میں ہم لوگ سیکھتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ نماز سے پہلے کیا چیزیں ہم پر ضروری ہوتی ہیں، اور وہ کتنی چیزیں ہیں یہ معلوم کیے۔ اس کے بعد ہم نماز کے اندر یا نماز کی شروعات سے جو ضروری چیزیں ہیں، جس کو رکن کہتے ہیں، جس کو اصل کہتے ہیں، جس کے بغیر انسان کی نماز نہیں رہتی، اس کے بغیر انسان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر یہ ارکان میں سے کسی انسان کا رکن چھوٹ جائے نماز میں، تو انسان نہ سجدے سہو سے مکمل کر سکتا ہے، بلکہ
ان چیزوں کو یا تو دہرائے گا یا تو نماز دہرائے گا۔ تو انہی چیزوں میں سے ہم نے سب سے پہلی چیز کیا سیکھی کہ قیام، کہ ایک انسان کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، رکن ہے کہ وہ آ کر نماز کھڑے ہو کر پڑھے۔ میں نے کہا اگر رکوع نہیں کر سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر رکوع کرے، لیکن قیام کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر قیام کرنے سے بھی عاجز آ جائے تو جیسا کہ میں نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ تم بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اگر نہیں تو لیٹ کر بھی نماز پڑھتے ہو، عذر ہے تو ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ کو سجدہ نہیں کرنے ہو رہا ہے، گڑگے جو ہے آپ کے مدیڑنے میں تکلیف ہے، کمر میں آپ کو جھکنے میں تکلیف ہے، لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ پر قیام واجب ہے، رکن ہے، آپ ضرور کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سب سے پہلا رکن ہے کہ اگر آپ قیام نہیں کر رہے تو یا آپ کی نماز مکمل نہیں، آپ کی نماز مکمل نہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے دوسرا رکن کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ دوسرا رکن تکبیرۃ الاحرام ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ نماز کے لیے آئے اور آ کر اللہ اکبر بول کے نماز میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمها التکبیر وتسلیمها التحلیل، کہ ایک نمازی کا نماز میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان تکبیر کے ذریعے نماز میں داخل ہو جائے اور تسلیم یعنی سلام کے ذریعے وہ اپنی نماز کو ختم کرے، مکمل کرے۔ تو اگر انسان، یہ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب امام رکوع کو چلا جائے تو کہیں نہ کہیں مقتدی جو پیچھے سے آتے وہ لوگ اللہ اکبر نہیں کہتے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے جیسے ہی ہمارے ذہنوں میں جب بات ڈالی جاتی ہے تکبیر کہنا تو ہم تکبیر کو رفع الیدین سے جوڑ لیتے ہیں، تکبیر کو رفع الیدین سے جوڑ لیتے ہیں۔ دیکھیے رفع الیدین ایک جز ہے تکبیر کا، لیکن تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کا شرط یہ ہے کہ اللہ اکبر کے علاوہ اگر سبحان اللہ بول کے آپ داخل ہو رہے ہیں نماز نہیں ہوگی، اللہ اکبر بول کے ہی داخل ہونا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر سبحان اللہ اور دوسرا لا الہ الا اللہ اگر آپ یہ کہہ کر داخل ہونا چاہ رہے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تحلیلها التکبیر، تکبیر اللہ اکبر ہی کہتے سکتے ہیں اور عربی زبان ہی میں کہنا ہے۔ تو علماء نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ آپ تکبیر کہتے ہیں تو اللہ اکبر ہی کہنا ضروری ہے، اس کا ترجمہ کرنے نہیں۔ اور یہ تکبیر نیت کے بعد ہے، نیت سے پہلے نہیں، نیت کے بعد ہے۔ آپ نماز پڑھنے کی نیت جو دل کی حالت ہے اس کے بعد آپ تکبیر کہیں گے۔ مثال کے طور پر فردی نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے نہیں، آپ فردن اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اندر سب سے پہلے نیت ہو کون سی نماز پڑھ رہے ہو، ضروری ہوتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو ہے عشاء کے وقت پڑھ کر جو ہے یہ سمجھے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، عشاء کا وقت عشاء کی پڑھے، جو اس کے دل میں آتا ہے کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنا ہے، میں اس کے لیے وضو بنا رہا ہوں، جو ہے مصلی پہ کھڑا ہوں، اس کے دل میں اور جو ہے یہ بات پیدا ہوتی ہے، دل میں آتی ہے، یہ نیت ہے۔ تو اسی نیت کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ شرط ہے، نیت کے بعد جو ہے آپ کو اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ اور تیسری شرط تکبیر کے لیے یہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ غلطی کب ہوتی ہے ہماری؟ رکوع میں امام صاحب ہوتے ہیں تو ہم جلدی میں آتے ہوئے کیا کرتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ رکوع میں ملنے کے چکر میں تھوڑا جھک کے جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جاتے ہیں، غلط ہے۔ حالت قیام میں آپ کا سارا جسم صحیح حالت میں
جو ہے ہو، تھوڑا بھی جو ہے جھکا ہوا نہ ہو، آپ کھڑے ہو کر، شرط یہ ہے شروط میں سے، اگر ان حالت کو چھوڑیں گے تو آپ کی تکبیر مکمل نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں، سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ نیت کے بعد تکبیر کہیں گے، تکبیر اللہ اکبر جو عربی لفظ ہے اس کے ادائیگی سے کریں گے، اور اسی طرح آپ بالکل کھڑے ہو کر، اگر امام رکوع کو بھی چلا گیا تو آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر بول کے رکوع کو جائیں گے، ایسا نہیں کہ آپ جلدی آ رہے جو ہے، آپ جو جاتے جاتے اللہ اکبر بولتے جھکتے ہوئے، غلط ہے۔ تو یہ تین چیزوں کا آپ تکبیر میں خیال ضرور رکھیں۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے تھے۔ کہاں تک؟ کندھوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ تو ایک روایت ہے جو بخاری کی روایت ہے، اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کانوں کی جو آخری حصہ ہے یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ تو اس میں بیجا تکلف ہے، دو چیزیں، ایک تکلف یہ کہ کچھ لوگ یہاں چھینا اسے تکبیر کا یا رفع الیدین کا حصہ سمجھتے ہیں، یہاں چھینا، یہ تکلف ہے، اور تساہل یہ ہے، غلطی یا سستی یہ ہے کہ ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو جو اللہ کے نبی نے حد بتائی ہے، حذو منکبیہ یا جو ہے کانوں کی لو تک، یہ چھوڑ کر ہم لوگ سینے تک ایسا اٹھاتے ہیں، یہ دونوں غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے دو طریقے سکھائے، دو طریقے صحابہ نے دیکھے، بتائے، واللہ اگر تیسرا طریقہ بھی ہوتا، اللہ کے نبی کے شہدائی جنہوں نے نبی کا ایک ایک حرکت ہم تک پہنچائی، ضرور پہنچاتے۔ جب تیسری چوتھی حرکت نہیں ہے تو واللہ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ صحابہ نے بتایا حذو منکبیہ، آپ یا تو کندھوں تک اٹھائیں گے یا تو اور تھوڑا اوپر کانوں تک، یا کانوں کی جو ابتدائی لو ہے وہاں تک پہنچائیں گے۔ یہ رفع الیدین کا طریقہ ہے۔ چلیے، رفع الیدین یہ سنت ہے، آپ جو ہے تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر آپ یا تو امام قیام میں ہے تو قیام میں جائیں گے، یا نہیں تو رکوع میں ہے تو آپ رکوع میں جائیں گے۔ تو لہٰذا علماء نے کہا کہ رفع الیدین کے 4 مواضع ہیں، 4 جگہیں ہیں، رفع الیدین 4 جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات میں رفع الیدین کیے۔ اسی طرح وحین اذا کبر للرکوع، جب رکوع کو جاتے اللہ اکبر، یعنی قرات کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے جاتے۔ تیسرا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، رفع الیدین کرتے۔ پھر حدیث میں آیا ہے لا يرفع في السجود ولا يفعل في السجود، بلکہ یہ جو رفع الیدین کی کیفیت ہے سجدوں میں نہیں ہوتی تھی، یعنی سجدے میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کے نبی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ چوتھی جگہ کب ہے؟ جب پہلے تشہد میں 2 رکعت کے بعد 2 تشہد ہوتا ہے، اس سے جب اٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔
یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ علماء کب کریں گے رفع الیدین؟ جب تشہد سے پہلے تشہد سے اٹھنے کے بعد کب کریں گے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ تشہد میں جیسے ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنا جب چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ پورا اٹھنے کے بعد سیدھے جب کھڑے ہو جائیں گے رفع الیدین کر کے پھر فاتحہ شروع کر دیں گے. یہ صحیح طریقہ ہے. تو 4 طریقے کیا ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام، احرام جو ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں، اس تکبیر کو کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا، سجدے میں جو دوسرا تشہد ہے، پہلا تشہد ہے، اس سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد جو ہے رفع الیدین کرنا. واللہ یہ ساری روایتیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. یہ ساری روایتیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے. رفع الیدین کرنا سنت ہے، لیکن سنت کا مطلب یہ نہیں کہ ان سنتوں پر ہم کوتاہی کریں، ان سنتوں کو ہم یہ کہتے ہوئے نکل جائیں کہ ہمارے امام صاحب کے پاس یہ نہیں ہے. یہ سنتوں کو ہم صرف اس محض پر نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. واللہ وباللہ وتاللہ ہماری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم نبی کا مکمل طریقہ یا ہماری نیتوں میں وہ تکمیل ہو، ہماری نیتوں میں وہ اکمال ہو کہ ہم نبی کی مکمل سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے. جب تک اس وقت تک اللہ رب العالمین کے دربار میں ہماری نمازیں نہیں پہنچیں گی. یاد رکھیں، اگر یہ سنت کو مذہب کے لیے چھوڑ دیں گے، فلاں سنت کو اپنی مرضی کے لیے چھوڑ دیں گے، فلاں سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیں گے، نماز میں رہے گا کیا؟ نماز میں رہے گا کیا؟ لہٰذا اسی وجہ سے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ دروس رکھے گئے ہیں کہ انسان سب سے پہلے افضل طریقہ سیکھے. نماز تو پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں ارکان معلوم بھی نہ ہو تو الحمدللہ ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا افضل طریقہ ہماری نمازوں میں موجود ہے؟ تو ہم ان چیزوں کو جو ہے اب خیال رکھنا چاہیے. اس چیزوں کو جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھ کر نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے آج کا درس یہی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام یہ رکن میں سے ہے، اور اس تکبیر کے 3 شروط میں نے آپ کے سامنے بتائے. یہ تکبیر اللہ اکبر کے ذریعے ممکن ہے، اور اسی طرح یہ تکبیر نیت کی یعنی نماز کی نیت کے بعد ہونی چاہیے. اور یہ تکبیر کھڑے ہو کر، مکمل کھڑے ہو کر آپ تکبیرۃ الاحرام جو ہے باندھیں گے یا جو ہے اللہ اکبر کہیں گے. اور اسی طرح انشاءاللہ آگے جو ہے جو تکبیر کے بعد والی ارکان ہیں انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سنت کی اتباع کرنے والا مسلمان بنائے. اللہ رب العالمین نے نبی کو جو سنتیں عطا کی ہیں، نبی کی سنتیں جو ہم تک پہنچی ہیں، کما حق ہو ان سنتوں کی تعلیم ہم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.